البصر، راستوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور آج معاملہ الٹا ہے، بیٹھا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کون آ رہی ہے کون جا رہی ہے، کس کا گزر ہوتا ہے، نظارہ کیا جائے، نگاہوں کا غلط استعمال کیا جائے. چوراہوں پہ اسی لیے بیٹھا جاتا ہے. اور کہیں کہیں تو اس میں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھے آگے ہوتے. ناشتہ کر لیا، کھانا کھا لیا، فری ہو گئے، چوراہے پہ چلے گئے، بیٹھے ہوئے ترنت آخرت کی تیاری کرنی ہے، عمر کا آخری حصہ گزر رہا ہے، چوراہے پہ بیٹھ کر وقت گزار رہے، نظر بازی کر رہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے. راستے کا پہلا حق غض البصر. کسی اور کی بہن اگر گزرتی ہے تو آپ کی بہن بھی گزرے گی، کسی اور کی بیوی کا گزر ہوتا ہے تو آپ کی بیوی بھی گزرے گی. پہلا حق غض البصر. اللہ ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وکف الاذی، راستوں کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. لیکن ہمارے مسلم محلوں کی پہچان ہے عورتیں سبزی چھیل کر اس کے ٹکڑوں کو، چھلکوں کو راستے میں پھینکیں گی. روم کے اندر عورت بیٹھی ہوئی ہے، سبزی چھیل رہی ہے، پانی ہے اس میں، سبزی ہے، گندگی ہے، وہیں سے اٹھائے گی اور پھینکے گی راستے میں. سامنے والا چاہے گرے چاہے پھسلے، اس کی زندگی رہے نہ رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دوسرے محلوں میں آپ کو اس طرح کی غلطی نظر نہیں آئے گی. وہی ہے کوڑا دان رکھا وہاں رکھ سکتی ہے، کوڑے کی جگہ اس کو پھینک سکتی ہے، لیکن نہیں، وہیں سے اٹھائے گی اور باہر پھینکے گی، چاہے کسی پر پڑ جائے، چاہے کوئی اس سے پریشان ہو جائے، پھسل کر گر پڑے. میں نے بارہا مشاہدہ کیا مسلم محلوں کی جو گلیاں ہوتی ہیں نا، کہ راستے جو ہوتے ہیں وہ گندے رہتے ہیں، صاف نہیں رہتے، چھلکے پھینکے جاتے ہیں، گھر کی گندگی پھینکی جاتی ہے، بچوں کے پیشاب کرائے جاتے ہیں، ٹوائلٹ کرائے جاتے ہیں. یہ راستوں کی گندگی ہے. اس میں اپنے آپ راستوں کو بچانا چاہیے. راستوں کو صاف رکھو، اینٹا اور پتھر اور کانٹے راستوں میں مت پھینکا کرو. ایک بات یہ ہوگی، تکلیف دیتی اس کو ہٹائیے، گندگی مت پھینکیے. دوسری چیز جو ہمارے سماج میں ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ لوگ راستوں میں گھر بنا لیتے ہیں. راستے کے اندر گھر بنانا، راستے کو تنگ کرنا. جب تنگ ہو جائے گا تو ٹریفک جام ہو جائے گا، گاڑی کیسے آئے گی. یہاں تک کہ پہلے کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، بچپن کی بات ہے، جب کوئی آدمی گھر بناتا تھا تو اپنے پڑوسی کے گھر کے اور اپنے گھر کے درمیان 1.5 ہاتھ چھوڑتا تھا. 1.5 ہاتھ کی زمین چھوڑی جاتی تھی تو 3-4 ہاتھ کی گلی ہوتی تھی، آرام سے جنازہ گزر جاتا تھا. آج اگر کسی کی میت ہو جائے گاؤں دیہات میں تو گلی اتنی تنگ ہوتی ہے کہ جنازہ نکالنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے راستہ کہاں سے لیا جائے، جنازے کو لے کر گزرنے کی فکر. یہی حال ہمارے کھیتوں کا بھی ہوتا ہے. ایک کھیت ہوتا تھا، دوسرے کھیت اور ایک کھیت کے درمیان ایک چکروٹ ہوتا تھا، باقاعدہ بیل گاڑی اور ٹرالی اس سے گزر جاتی تھی. آج جا کر کے دیکھیے بارش کے موسم میں آپ کو مشکل سے قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. سائیکل لے کر آپ گزر رہے ہوں گے تو بھی آپ کو جگہ برابر نظر نہیں آئے گی. ادھر سے اس نے چھاڑ دیا، ادھر سے اس نے چھاڑ دیا، کھیت کے اندر راستے کو لے لیا، ادھر سے یہ قبضہ کر رہا ہے، ادھر سے وہ قبضہ کر رہا، پیدل چلنے کا راستہ باقی نہیں رہ گیا. یہ ہمارا حال ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش سے زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے. تو راستوں کو اس کا حق دو. اور تیسری چیز رد السلام، سلام کو عام کرو، سلام کا جواب دو. آپ راستے میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی گزر رہا ہے، چل رہا ہے، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ چہرہ گھما لے رہے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ہیں، سننے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے. اور کتنے تو اتنے زیادہ جاہل اور ہر دھرم ہوتے ہیں کہ اگر گزرنے والا سلام نہ کرے تو اس پر چڑھائی کر دیتے. ارے میرے سامنے سے گزرا، سلام نہیں، اس کو جو ہے برا بھلا مت کہیے. کبھی کبھی انسان مسائل سے دوچار ہوتا ہے، کسی اہم مسئلے میں گرفتار ہوتا ہے، دھیان نہیں رہتا، دیکھ نہیں پاتا، چلا جاتا ہے. اب اس کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گزر گیا بھیا، اس کو متکبر کہتے ہیں، گزر گیا اور تکبر اس کے اندر سلام نہیں کرتا.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دھیان نہیں دیتا ہے یا اس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے یا بزی ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ سلام نہیں کر پاتا، تو سلام کا جواب دینا. غض البصر پہلا، نگاہوں کو نیچی رکھو. کف الاذی دوسرا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹاؤ، راستوں میں گھر نہ بناؤ، راستوں کو زمین کے اندر جوت کر ختم مت کرو. اور اسی طرح سے تیسرا حق ہے سلام کا جواب دینا. چوتھا حق ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. راستے میں آپ بیٹھے ہوئے کوئی آدمی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اس کو منع کیجیے. کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، آپ اس کو منع کیجیے، روکیے، برائیے، اس کو خاتمہ کیجیے. یہ نہیں آپ دیکھ رہے اور مزہ بھی لے رہے. دیکھ رہے کتنے لوگ گناہ ہو رہا ہے راستے میں، ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، اس کی باقاعدہ شوٹنگ کر رہے ہیں. کسی کو مارا جا رہا ہے، اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی مدد نہیں کر رہے، اس کو ظلم سے نہیں بچا رہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا. اگر کہیں آپ کو موقع ملے کسی کو راستہ بتانے کے، راستہ بتا دیجیے. کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ اس کی رہنمائی کر دیجیے. راستہ بتانا بھی نیکی کا کام ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی نیکی کا کام ہے. تو راستے کا چوتھا حق ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے نا تو انشاءاللہ ہمارے محلے مثالی محلے مانے جائیں گے. ہماری سوسائٹیاں مثالی سوسائٹیاں مانی جائیں گی. ہمارے گھروں کے آس پاس جو چوراہے ہوتے ہیں یا جو نکڑ ہوتے ہیں، وہاں 2 بجے رات تک بچے موبائل کے اندر بزی رہتے ہیں. 2 بجے رات تک، 1:30 بجے رات تک سوتے نہیں ہیں، موبائل میں بزی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، آنے جانے والی عورتوں کے ساتھ جو ہے آوازیں کس رہے ہیں. یہ ہمارے بچوں کا حال ہے، یہ ہمارے سماج کا حال ہے. اگر صحیح معنوں میں ان چاروں چیزوں پر عمل کیا جائے، غض بصر کا اہتمام کیا جائے تو ہم گناہوں سے بچیں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، راستوں پر ناحق قبضہ نہ کیا جائے اور ان کا غلط استعمال نہ کیا جائے تو ہمارے لیے سکون اور آرام کا ذریعہ ہوگا، ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گا. اور اسی طرح سلام کو عام کریں گے. راستے میں بیٹھ کر کے سلام، تمام جو سلام کرنے والے لوگ گزریں گے ان کا جواب دیں گے تو محبت پیدا ہوگی. سلام سے محبت آتا ہے. بھلائی کا حکم دیں گے آپ کو ثواب ملے گا، برائی سے روکیں گے آپ کو ثواب ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو راستوں کے حقوق ادا کرنے، سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.